الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، 10 محرم الحرام کا دن ہے. واقعہ کربلا 10 محرم الحرام کو پیش آیا. اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ بیدار ہو کر بیٹھیں، بات پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں. یہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے جس میں سچ بہت تھوڑا ہے اور جھوٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ نہ تو یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. تاریخ بعد میں لکھی گئی اور وہ بھی بعض یہودیوں نے لکھی. اس لیے ہم جو اہل سنت والجماعت والے ہم وہ بات کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہوگی ہم اس کو نہیں کریں گے. اور باقی جو ملک حضرات ہیں وہ تو جو جھوٹ بکتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے یہ بات قرآن کے مخالف ہے یا قرآن کے خلاف ہے. لوگوں کو رلانا ان کا کام ہے اور پیسہ نکلوانا ان کا کام ہے، اور ان کے ساتھ ان کو کوئی
اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرات صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا اور گھر کی زندگی آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اہل بیت کا انتخاب فرمایا. گھر سے باہر کی زندگی وہ صحابہ کرام نے پڑھی لکھی سنی سنائی پڑھی پڑھائی سینہ بسینہ چلتی 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 آج میرے اور آپ تک پہنچ رہی ہے. تو یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں. اور دہلیز کے اندر والی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی گھریلو زندگی گھریلو معاملات ان کو پہنچانے والے اہل بیت ہیں. حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں, آپ کی بیویاں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کا گھرانہ ہے, انہوں نے پہنچائی اور انہوں تک پہنچ رہی. صحابہ کرام اگر قربانیاں نہ دیتے تو یہ اسلام ہم تک پہنچتا نہیں پہنچتا. صحابہ نے قربانیاں دی, اہل بیت نظام نے قربانیاں دی, تو یہ اسلام, یہ کلمہ, یہ نماز, یہ روزہ, یہ قرآن ہم تک پہنچتا. اس واقعہ کا پس منظر کیا ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھیں. یہ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا, پس منظر کیا ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے بڑے دھیان سے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ ہیں اور بنو امیہ کے اسلام پھیلایا, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ کلمہ, یہ اسلام ہندوستان تک پہنچانا ہے. آپ یہ اکثر کہا کرتے تھے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گورنر تھے ملک شام کے. پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حکومت کو مستحکم کیا, اسلام آگے نہ پھیل سکا. آپ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. 6 ماہ آپ نے حکومت سنبھالی. 6 مہینوں کے بعد دونوں بھائیوں نے, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے, یہ 2 جماعتوں کے درمیان سلوک کروائے گا. اور یہ سبب بنا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ثابت اور سچ ثابت ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیٹھ کر. یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, بہت سارے خارجی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کے لیے کوفہ کی طرف سفر فرمایا. ان کے دل میں حکومت کی تڑپ تھی. میرے بھائیوں یہ بات غلط ہے. اگر ان کے دل میں اقتدار کی محبت ہوتی تو حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے. محبت نہیں تھی اقتدار کی, اس لیے تو بیعت کی, اس لیے تو اپنی حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی. یہاں پہ علماء کرام نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے
تیسرا ٹولہ ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ خشکی سے نکل کر سمندروں پار اسلام کو پھیلانے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ 3 بڑے بڑے عاصموں پہ حکومت کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اسلام ہی اسلام، آدھی سے زیادہ زمین پر اسلام پھیل چکا ہے۔ یہ افغانستان، یہ ایران، یہ ہندوستان، سارا علاقہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے فتح ہوا اور اسلام یہاں پہ آیا۔ جب آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ڈاکٹروں نے علاج کرا دیا، توجہ میری طرف رکھیں، اس کا پس منظر واقعہ کربلا کا پس منظر سمجھانا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے جو اکابرین صحابہ تھے، چند صحابہ اکرام تھے، باقی تو انتقال ہو گیا، یا وہ جنگیں لڑتے لڑتے عرب سے نکل کے عجم میں پہنچ گئے، اس وقت چند صحابہ اکرام تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور مشورہ کیا کہ میری زندگی کے آخری ایام میں میرے بعد میرا نائب کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا، اقتدار کون سنبھالے گا، کس کو بنایا جائے۔ صحابہ اکرام نے بڑی امانت داری کے ساتھ مشورہ دیا۔ آج اس مشورے پہ رافضی ٹولہ، ایرانی ٹولہ، مجوسی ٹولہ تبصرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے مشورہ غلط دیا، انہوں نے مشورہ ٹھیک دیا، کیونکہ اس وقت 2 خاندان تھے، بنو امیہ، بنو عباس، بنو امیہ، بنو عباس۔ اس بات کو سن رہے ہیں آپ نے، جو بنو امیہ تھے ان کے اندر اللہ نے اقتدار کو رکھا، ادھر بھی قدم رکھا، اللہ نے فتح ہی فتح دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرف فوج کو بھیج دیا، فتح ہی فتح، فتح کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ حضرت علیہ کوئی فتح نہیں ہوئی، کوئی حکومت کو انہوں نے مستحکم کیا، ایک انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی۔ بنو عباس میں اللہ نے اقتدار نہیں رکھا، بنو امیہ میں اللہ نے اقتدار رکھا۔ حضرت امیر معاویہ ہے، اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے بنو عباس، بنو امیہ، بنو عباس میں اقتدار اللہ نے رکھا اور بنو امیہ میں اللہ نے اقتدار کو رکھا، اور جو بنو عباس تھے ان میں تزکیہ نفس، سلیم الفطرت، تہجد گزار، عبادت گزار، صوفیاء کرام، ان میں اللہ نے یہ رکھا۔ وہ ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، تزکیہ نفس کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف لگا رہے ہیں۔ ان کا کام یہ۔ بنو عباس میں اللہ نے سلیم الفطرت کو رکھا، تقوی کو رکھا، طہارت کو رکھا، اللہ اللہ رکھا، وہ تہجد گزار تھے، تقوی کے اعلیٰ درجے پہ تھے، اور جو بنو امیہ والے تھے ان میں اللہ نے اقتدار کو رکھا۔ یہ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی سارا ہلا تو تھوڑا جائے، میں کو پتہ لگا تو یہ سمجھ رہے ہو، گل تو نہیں گزر رہی، سمجھ رہے ہو گل؟ اس گل کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی بات پہ آج رافضی صحابہ پہ تبرک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بنو عباس میں سلیم الفطرت، تقوی اور صوفیاء اکرام میں، اور بنو امیہ میں اقتدار۔ اب جب صحابہ اکرام سے حضرت امیر معاویہ نے مشورہ طلب کیا کہ خلیفہ کس کو بنائے، میرے بعد اقتدار کون سنبھالے گا، تو صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید، اور تو کوئی ایسا ہے نہیں جو آپ کی سیٹ پہ آئے اور اقتدار کو سنبھالے۔ اس طرح آپ جنگ لڑنے میں بہت زیادہ ماہر ہیں، فتوحات میں بہت زیادہ ماہر ہیں، اسی طرح آپ کا بیٹا بھی ماہر ہے، کیونکہ ساری زندگی یزید نے بھی جنگیں لڑی۔ یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ملنگ طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے وہ شرابی کبابی تھا، زانی تھا، یہ تھا وہ تھا، صحابہ اکرام کے دور میں وہ ایسا نہیں تھا۔ اور صحابی کا بیٹا اور وہ شراب پیے، حضرت امیر معاویہ اس کو قتل نہ کر دیتے؟ صحابی غلط کام کو دیکھ کے برداشت کر سکتا ہے؟ بولو،
وہ تو بے نمازی کو برداشت نہیں کر سکتا. اور صحابی کے گھر میں زانی پیدا ہو جائے, صحابی کے گھر میں شرابی ہو, صحابی کے گھر میں جو ہے وہ شراب کے اڈے چلانے والا ہو, نہیں, ایسا نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کہتے آپ نے بھائی یزید کو اپنا نائب بنایا. یہ تو میری اور آپ کی عقل بھی برداشت نہیں کرتی, میری اور آپ کی عقل بھی برداشت نہیں کرتی. ہم امام رکھتے ہیں, اس میں 100 خوبیاں دیکھتے ہیں, 100 خوبیاں. ہم کہاں صحابہ تابعین, تبع تابعین, پھر تابعین, پھر چلتے 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 5ویں صدی میں ہم نے اگر مسجد کا امام رکھنا ہو, ہم 100 خوبیاں دیکھتے ہیں. اس میں تقویٰ ہے, نماز کی پابندی ہے, داڑھی پابند سنت کے مطابق ہے, شریعت کا پابند ہے, اس کے پاس علم ہے, اوصاف ہے, فلاں صفت ہے, پھر امام بناتے ہیں. وہ تو صحابہ کا دور تھا. اگر یزید میں تقویٰ نہ ہوتا, یزید میں اگر تزکیہ نفس نہ ہوتا, یزید کی داڑھی سنت کے مطابق نہ ہوتی, اس کے امام کیسے بناتے؟ میری بات کوئی پلے پڑ رہی کہ کوئی نہیں؟ یہ جو آج کرافتی ٹولہ کھڑا ہو جاتا ہے, امیر معاویہ نے اس کو اپنے نائب کیوں بنایا, وہ تو زانی تھا, مشتاقی تھا, قباطی تھا, فلاں تھا, یہ تھا, وہ تھا, یہ سب غلط بات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا, اقتدار اس کے حوالے کیا, اور کچھ وصیتیں بھی فرمائی. وصیت یہ فرمائی کہ اہل بیت کا خیال رکھنا, ان کا ادب کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کو اپنے مشوروں میں شامل کرنا. جب وہ اقتدار میں آیا, اس کی ہوا بھی تھوڑی خراب ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. یزید جب اقتدار میں آ گیا, اتنی اس کی ہوا خراب ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ کے جنازے میں بھی نہیں آیا. اس نے آ کے قبر پہ جنازہ دیا. اور حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ, اللہ کو پیار ہو. اب یزید اقتدار میں, اب یزید نے اپنی بیعت لینے کے لیے مدینہ میں پیغام بھیجا کہ میری ہاتھ میں بیعت کرو, مجھے اپنا امیر مانو, حکمران مجھے مانو. اب صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن جعفر, یہ موجود ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں جب یزید کی طرف سے پیغام آیا کہ میری بیعت کرو, حضرت عبداللہ بن زبیر نے واضح الفاظ میں اعلان کیا, میں یزید کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مدینے سے ہجرت کی, مکہ مکرمہ آئے, اور یہاں مکہ میں آ کے یزید کے خلاف بیعت لینا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام ہے یزید کا, جو مدینہ کے گورنر تھا, وہ ہے کہ یزید کی بیعت کے حق پہ کرو. اب یہاں پہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ ایک حضرت امام حسین صحابی رسول, نواسہ رسول, حضرت علی کے فرزند, حضرت فاطمہ کے لفظ ذکر, میری نبی کے نواسے, اور ایک یزید جو صحابی نہیں ہے, حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے, صحابی نہیں ہے, نواسہ نہیں ہے. مقابلہ ہے, بولو مقابلہ ہے نہیں, اسٹیٹس نہیں مل رہا. اگر یزید کو بیعت لینی تھی تو حضرت امام حسین کے مقابلے کا بندہ لے کے آتا نا. اس لیے حضرت امام حسین کو بھی اختلاف تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا, بیعت سے انکار کر دیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا, اور مدینہ طیبہ سے ہجرت کی, مکہ مکرمہ میں. اب مسلمانوں کے لیے 3 کام تھے. یا تو یزید کا مقابلہ کرنا چاہیے, لیکن اقتدار نہیں ہے, تعداد نہیں ہے, نہیں کر سکتے. یا پھر بیٹھ جاتے, یا مقابلہ کرتے, یا خاموش ہو جاتے, یا پھر ہجرت کر جاتے. اب حضرت امام حسین جب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے ہجرت فرما کے مکہ میں آئے تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا, مشورہ کہ حضرت کیا کرنا چاہیے, کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے,
خاموش ہم بیٹھ نہیں سکتے، خاموش اس لیے نہیں بیٹھتے، میرے سامنے ایک امت ہے، میرے سامنے ایک امت ہے، امت کو لے کے میں نہیں چل رہا ہے، خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت محمد بن حنفیہ، دیگر صحابہ کرام، کہا جی پھر کیا کرنا ہے؟ کہا میں کوفہ جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا؟ بولو بولو، کوفہ، کدھر جاؤں گا؟ اہل کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، وہ مجھے خط نکلے ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پیر مرید، فصل پکی پڑی ہے، کاٹنی ہے آپ نے، خط کے خط نکلے، خط کے خط نکلے کہ میں تو کوفہ جاؤں گا، کوفہ والوں سے بیعت لوں گا، ہماری تعداد بڑھ جائے گی، ہماری فوج بڑھ جائے گی، ہماری افراد بڑھ جائیں گے، پھر ہم یزید کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر، دیگر اصحاب آگے، حضرت آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والے غدار ہیں، کوفہ والے منافق ہیں، کوفہ والے لعنتی ہیں، آپ کوفہ منع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، جنگ لڑنے، بولو بولو، جنگ لڑنے، جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا اعتراض رافضی ٹولہ کرتا ہے، حضرت امام حسین جی اکیلے کیوں چلے گئے؟ یہ صحابہ کیوں نہیں گئے تھے؟ صحابہ کیوں نہیں گئے تھے؟ پہلی بات یہ، اس وقت صحابہ چند افراد تھے، باقی تابعین تھے، جو چند تھے ان کی بھی کچھ اولادیں اس قافلے میں ساتھ تھی، اور دوسری بات کہ جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ان کی تائید، اہل کوفہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے جا رہے، تاکہ وہ میرے ہاتھ میں بیعت کر لیں، ہماری ایک تعداد بن جائے، ایک فوج بن جائے، ہم زیادہ ہو جائے، ہم یزید کے خلاف نکلیں گے۔ آپ میری سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین کے چاچا زاد بھائی، یہ یہاں تک فرماتے ہیں، مجھے اگر یقین ہو نا آپ کوفہ جانے سے رک جائیں گے، میں آپ کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کے روکوں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ وہ غدار ہو گئے، وہ منافق ہو گئے، انہوں نے آپ کے بدر کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا وہ نہیں آپ کو یاد، کوفہ جانا ہے، تقدیر کا فیصلہ یہی تھا، آپ نے فرمایا نہیں میں نے جانا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر ایک اور مشورہ کیا، وجہ ہے آپ کی ایک اور مشورہ کیا، آپ نے جانا ہی ہے نا، اپنا کوئی قاصد بنا کر پھیلے ہو جائے، اپنا کوئی نائب قاصد بنا کر کوفہ بھیجے تاکہ کوفہ والوں کے حالات کو پتہ چلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، آپ کوفہ روانہ ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے نا، بڑے کوفہ والوں نے نعرے لگائے، بڑا استقبال کیا، بڑے پھول پھینکے، بڑے نعرے لگائے، اور بڑے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے مطمئن ہو گئے کہ کوفہ والے تو ہمارے ساتھ ہیں، ادھر سے خطرے کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کوفہ والوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، 80 افراد آ رہے ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، آپ تشریف لے آئیے۔ تقدیر کا یہی فیصلہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 آدمیوں کا قافلہ لے کر روانہ۔ اب کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ سارے کوفیوں نے بیعت کی، ادھر یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ میں حالات خراب ہو گئے، میرے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، حکومتیں پہ قدم اٹھا لیتی ہیں، یزید نے گورنر بدل دیا۔ اس وقت کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول تھے، اس کو ریٹائر کیا، معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد جو ایک شریر انسان تھا، خطرناک شرارتی انسان تھا، اس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ تاریخ میں لکھا ہے عبید اللہ بن زیاد اپنے حلیہ میں حضرت امام حسین جیسی شکل اس نے بنائی، اوپر جبہ پہنا اور اپنے چہرے کو چھپا کے کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا، کوفہ والے سمجھ رہے کہ
جب دارالخلافہ میں پہنچا نا ابن زیاد اس نے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور کہا کوفہ والوں میں ابن زیاد ہوں میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کی میں اس کو قتل کر دوں گا یہ ابن زیاد کس کا چیلا تھا یزید کا توجہ میری طرف رکھیں یہ یزید کا چیلا بن گیا یزید نے اس کو بھیجا کہ کوفہ کی حالات خراب ہے بہتر کر وہاں پہ میری مخالفت ہو رہی ہے امام حسین کے امیتی کھڑے ہو گئے یہ یزیدی بن کے آیا اور اعلان کیا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو جو میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا اب کوفی پلٹ گئے اگر یہ اپنی ایمان پہ قائم ہوتے وہ تو اکیلا تھا اگر یہ کوفی اپنی ایمان پہ قائم رہتے اس ایک کو قتل نہیں کر سکتے کر سکتے تو تو کون ہوتا ہے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیں گے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ہم مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایک کا ساتھ دے دیا سارے پلٹ کے سارے یزیدی بن گئے سارے کوفی کیا بن گئے زور سے بولو کیا بن گئے یزیدی کے ہاتھ میں بیعت کر کے سارے کوفی یزیدی بن گئے آج یہ کوفہ والے ہم سنیوں کو جانے دیتے ہیں کہ تم یزیدی ہو میں کہتا ہوں کوفے والوں تم یزیدی تمہارے آباء و اجداد یزیدی کو اسی وقت بن گئے تھے ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کر کے سارے یزیدی بن گئے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ان کے دو بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ادھر یہ کوفی سارے پلٹ کے یزیدی ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ 82 آدمیوں کا قافلہ جب صرف کے مقام پہ پہنچا وہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے خلاف تو بہت بڑی سازش ہو گئی ہے کوفی سارے پلٹ کے منافق ہو گئے انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا آپ نے وہاں پہ مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے کہتے ہو تو یہیں سے واپس ہو جائے حضرت مسلم بن عقیل کے دو بیٹے اس قافلے میں موجود تھے انہوں نے کہا حضرت ہم واپس نہیں جائیں گے آگے جائیں گے مقابلہ کریں گے ہمیں تو ابے کا انتقام لینا ہے بدلہ لینا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہم بھی تمہارے ساتھ آگے جانا ہے تو پھر آگے جائیں ایک مقام پہ پھر حر بن یزید آیا اچھا آدمی تھا مسلمان تھا ایمان کا پکا تھا آگے روکا حضرت آپ آگے نہ جائیں حالات بڑے خراب ہیں کوفی وہ ہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھ کے بلایا لیکن وہ سارے یزیدی ہو چکے ہیں آپ آگے نہ جائیں آپ نے فرمایا میں تو جاؤں گا تھوڑا سا آگے گئے ابن سعد آگیا اس نے روک لیا وہ سارے کوفی جنہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی ابن زیاد کے ساتھ وہ بھی سارے آگے آپ نے وہاں پہ 3 شرطیں پیش کی کہ مجھے اگر آپ لوگوں نے آگے نہیں جانے دینا پھر 3 شرطیں میری مجھے مدینہ واپس جانے دیا تھے میں نانے کے شہر میں باقی زندگی گزار دوں گا اگر یہ بھی منظور نہیں ہے مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو میں کافروں کے ساتھ لڑتا شہید ہو جاؤں گا اور تیسری شرط یہ ہے اگر یہ بھی منظور نہیں ہے پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو کہاں پر یزید کے پاس تو خود اس سے بات کر لیں ہم خود اپنے معاملات طے کر لیتے ہیں تم 20 سے ہٹ جاؤ اب ابن زیاد کے ساتھ ایک شخص تھا اس کا نام تھا شیول بہت خبیث انسان تھا اصل معاملے کو پلٹنے والا یہ شیول ہے منافق خبیث شریر انسان اس نے ابن زیاد کو قائد کو بھی نہ جانے دو اس قافلے کو یہیں پہ روک لو یہیں پہ قتل کر دو اگر یہ یزید کے پاس گئے ہم پھر بھی مارے گئے اسلامی سرحد پہ گئے پھر بھی مارے گئے مدینہ گئے پھر بھی ہم مارے گئے ان کو یہیں پہ رکھ کے شہید کر دو وہاں پہ پھر 3 دن یہ قافلہ رکا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھاتے ابن زیاد جو مخالفت کرنے والا ہے یہ نماز پڑھنے کی حضرت امام حسین کی سمجھ میں کھڑا ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے تلوار لے کے سمجھو 3 دن آپ کا قافلہ رکا رہا آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا پانی بند کر دیا
حضرت امام حسین اور آپ کے قافلے والوں نے 3 دن روزے رکھے. آپ کی جمعرات کی رات تھی, آپ نے ساری رات اللہ کا ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی, اللہ کو راضی کیا اور اپنے گھرانے کے افراد کو جمع کیا اور ایک خطبہ اپنے ارشاد فرمایا, اے میرے گھر والوں, قافلے والوں, آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے, ہم نے کل شہید ہو جانا ہے. اپنی خواتین کو خطبہ دیا, جب شہید ہو جائیں تو تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے اپنے خیمے سے باہر آنے کی, دوپٹے اتارنے کی, پردے کو اتارنے کی, صبر سے کام لینا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام حسین کی بہن, ان کے 2 بیٹے حضرت عون, حضرت محمد, دونوں بچے شہید ہوئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 3 بیٹے حضرت قاسم, حضرت حسن, حضرت ابوبکر, تینوں شہید ہوئے. حضرت علی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 8 بھائی اور بھی 7 اس مارکہ میں 7 شامل تھے, جن کو بلند ذکر نہیں کرتا, وہ بھی 7 شامل تھے. ان میں سے ایک کا نام ابوبکر بن علی ہے, عمر بن علی ہے, عثمان بن علی ہے, عبداللہ بن علی ہے, عبید اللہ بن علی ہے, حضرت اصغر بن علی ہے, حضرت جعفر بن علی ہے, حسین بن علی. یہ 9 حضرت علی کے بیٹے اس واقعے کربلا میں شہید ہو گئے. اور اسی طرح بہت سارے 72 تن تاریخ میں لکھا ہے کہ سارے اس واقعے کربلا میں شہید ہوئے. آخری دن ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, یہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے. حضرت امام حسین اٹھاتے اور خیمے میں جا کے ڈال دیتے اور صبر کا درس دیتے. نماز کا ٹائم ہوتا, نماز پڑھتے, تلاوت زبان پہ جاری ہے. اور جب آپ آخری رہ گئے اور ان یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے, نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے سارے قافلے, سارے یزیدیوں کو روکا اور فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو. یہاں پہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے, حسینی وہ ہے جو نماز بولو, جو نماز نہیں چھوڑتا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تیروں کے سائے میں نہ تلاوت چھوڑی, نہ قرآن پڑھنا چھوڑا, نہ نماز چھوڑی. کھانا نہیں ہے, پینے پانی نہیں ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, روزے کی حالت میں, اور جنگ لڑ رہے ہیں اور قرآن بھی زبان پہ جاری ہے. نماز کا ٹائم ہوا, ان کو روکا, انہوں نے کہا نہیں ڈر گئے, کہا ڈر گئے نہیں, نماز پڑھنی ہے, نماز کا ٹائم ہے. جمعے کا دن تھا, زہر کی نماز کا وقت ہوا, آپ نے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھی, قیام میں کھڑے, رکوع میں گئے, سجدے میں گئے. ان یزیدیوں نے حملہ کر دیا, آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انہوں نے جدا کیا اور نیزے پہ لٹکایا. یہاں کے علماء کرام نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے, اے یزیدیوں, تم لوگوں نے سمجھا کہ ہم حسین کے سر کو دبا لیں گے, جھکا لیں گے, حسین کا سر کٹ کے پھر بھی تمہارے سے اوپر ہے. حسین کا سر کٹ گیا, پھر بھی انہوں نے نیزے پہ اوپر کیا ہوا تھا. تو کسی نے لکھا تم حسین کا سر جھکانے کے لیے آئے تھے, حسین کا سر تمہارے سروں سے پھر بھی بلند ہے, یہ جھکنے کے لیے نہیں آیا, جھکنے کے لیے نہیں آیا. میرے بھائیوں, اس واقعہ سے ایک سبق ملا ہمیں کہ جس طرح حضرت امام حسین حق کے لیے لڑتے رہے, حق کو سامنے رکھا, حق کے سامنے اپنے آپ کو قربان تو کر دیا, لیکن حق کو مٹنے نہیں دیا. قرآن کی تلاوت کو سامنے رکھا اور عورتوں کے پردے کو ختم نہیں ہونے دیا. پردہ حضرت امام حسین نے نہیں ختم ہونے دیا. روزہ کو رکھا, حضرت امام حسین اس دن روزے کے ساتھ تھے. آج حسینی کہلانے والے یہ یزیدی شربت اڑا رہے, دیکھیں ان کی بکری ہیں اور ماتم کر رہے ہیں. اگر حسینی ہو تو پھر روزہ رکھے ہونا. حسینی تو وہ ہے جو 10 محرم کو کیا رکھتا ہے, بولو کیا رکھتا ہے, حسینی روزہ رکھے گا, حسینی قرآن پڑھے گا, حسینی جو ہے وہ نماز کی پابندی کرے گا. جو حسینی نہیں ہے اس کے پاس نماز بھی نہیں ہے, اس کے پاس قرآن بھی نہیں ہے. اور تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہونے لگے, آپ نے 3 بددعائیں دی یزیدیوں کو. اے یزیدیوں, اے کوفیوں, تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ
کیا. میں تمہیں فتوا دیتا ہوں جس طرح تم لوگوں نے مجھے مدینے سے روکا تم بھی مدینے نہیں جاؤ گے. جس طرح تم لوگوں نے مجھے مسجد سے روکا نماز جمعہ مجھے مسجد میں نہیں پڑھنے دیا تم بھی مسجد سے دور رہو گے. تم بھی جماعت کی نماز سے دور رہو گے. جس طرح تم لوگوں نے مجھے قرآن پڑھنے سے روکا میں 24 گھنٹوں میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں اس طرح تم لوگوں نے مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیا. اے یزیدیوں اے کوفیوں تم بھی قرآن سے دور رہو گے. آج یہ تینوں باتیں جس طبقے میں پائی جاتی ہیں وہ سمجھ لینا اہل بیت کا قاتل ہے. آپ خود فیصلہ کریں اہل بیت کا قاتل کون ہے. بلانے والے کون تھے, خط لکھنے والے کون تھے, دھوکہ دینے والے کون تھے, کنہوں نے بلایا, کنہوں نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی. وہ یہ کوفی ہی تھے, یہ یزیدی ہی تھے. انہوں نے سارا جشن بتایا اور اللہ نے یہ سزا دی اے کوفے والو تم لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ دھوکہ کیا. آج اللہ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے. تم ساری زندگی اپنے آپ کو مومن کہو گے لیکن تم کافر ہو گے. آج بھی یہ آپ کہتے ہیں نا مومن ہے جی مومن, لیکن مومن نہیں ہے. یہ کون ہے؟ زور سے بولو, ڈرتے کیوں؟ کون ہے یہ کون ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. اہل بیت کے دشمنوں پر زور سے بولو. اہل بیت کے دشمنوں پر, اما فاطمہ کے دشمنوں پر, حضرت علی کے دشمنوں پر, حضرت بکر صدیق کے دشمنوں پر, حضرت فاروق اعظم کے دشمنوں پر, حضرت عثمان غنی کے دشمنوں پر, حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں پر, حضرت اما عائشہ صدیقہ کے دشمنوں پر, حضرت امام حسین. اہل بیت صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اہل بیت والے ہم ہیں, حسینی ہم ہیں. کیونکہ امام حسین کون تھے؟ امام حسین حافظ قرآن تھے, امام حسین قاری قرآن تھے, امام حسین عالم قرآن تھے, امام حسین عالم قرآن تھے, امام حسین صحابی رسول تھے. امام حسین وہ تھے جنہوں نے بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی, فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی, حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی, ان کے گھر کا پہرا دیا, حضرت امیر معاویہ کے پیچھے نماز پڑھی. امام حسین قاری قرآن تھے, عالم قرآن تھے. امام حسین وہ تھے جنہوں نے نبی کا اسلام, نبی کا دین اپنایا اور امت تک پہنچایا. اور یہ وہ ہے جن کے پاس حسین والی نماز نہیں ہے, حسین والا کلمہ نہیں ہے, حسین والی اذان نہیں ہے, حسین والا قرآن نہیں ہے, حسین والا دین نہیں ہے. ان کا اپنا دین ہے, یہ حسینی نہیں ہے. حسینی الحمدللہ